السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الکہف کے مشکل ترین الفاظوں کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اس سورت میں کچھ ایسی علامات ہیں جن کو اکثر لوگ دیکھ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو آئیے آج ہم ان علامات کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ان کو کس طرح پڑھنا ہے، ان کا صحیح طریقہ پڑھنے کا کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا۔ تو یہاں پر دیکھیں تو چھوٹا سا زار ہے، اس کے نیچے میم ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اور آگے آ جائیں تو یہ سکتہ لکھا ہوا ہے، سکتہ کا کیا مطلب ہے اور کیا رول ہے اس کو پڑھنے کا، زیادہ تر لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اور آگے آ جائیں تو طوار ہے، اور اس سے پہلے دیکھیں تو تشدید، تشدید کے اوپر دو پیش ہے، یہاں پر وقف کرنا ہے یا نہیں کرنا، کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ وقفہ لکھا ہوا ہے، سکتہ اور وقفہ میں کیا فرق ہے، آج کی اس ویڈیو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور یہاں پر دیکھیں اوپر صلہ لکھا اور نیچے قاف ہے، یہاں پر ہم نے کون سا رول اپلائی کرنا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں جیم آ رہا ہے اور اس سے پہلے دیکھیں تو مد ہے، یہاں پر ہم نے کون سا قاعدہ اپلائی کرنا ہے، زیادہ تر لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں اس نون کو ہم نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اگر نہیں پڑھنا تو ہم اس قاعدے کو کس طرح پڑھیں گے، آج کے سبق میں اس کے بارے میں جانیں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس کے ہجے کر لیتے ہیں، میم را زبر مر، را کے اوپر یہ دیکھیں زبر ہے، اور اگر را سے پہلے زبر ہوگی تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور را کے اوپر جب زبر یا اوپر زبر ہوگی اور نیچے زیر ہوگی تو را زیر کی صورت باریک پڑھا جائے گا، زبر کی صورت میں موٹا پڑھا جائے گا۔ میم را زبر مر، را زبر را، مر را۔ زیادہ تر لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کو ہم نے تا پڑھنا ہے یا ہا پڑھنا ہے، تو یہاں پر دیکھیں تو وصل کی صورت میں تو اس کو ہم تا پڑھیں گے، واقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے، یہاں پر کیا پڑھیں گے، ہا پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اب ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، تا میم دو زیر تم، کیوں پڑھنا ہے، آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے، نون ساکن اور تنوین، تنوین کسے کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو، اور نون ساکن جو ہوتا ہے اس کے اوپر دال نما شکل ہوتی ہے یعنی جزم ہوتی ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلا حرف جو ہے نا، اگلے دوسرے کلمے میں یہ جو پہلا حرف ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اگر با ہوگا تو ہم کیا کریں گے، تا کی آواز کو، جو تنوین کی آواز ہے نا اس کو ہم نے میم کی آواز میں کنورٹ کر دینا ہے، تبدیل کر دینا ہے، اور پھر ہم کیا کریں گے، تن کی جگہ ہم تم پڑھیں گے، کس طرح، تا میم دو زیر تم۔ اور جب ہم نے میم کے اوپر غنہ کرنا ہے تو ہمارے جو اوپر اور نیچے والے دو ہونٹ ہیں نا یہ آپس میں مل جائیں گے، آواز ناک کے بانسوں سے ادا آئے گی، اور اس کے بعد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، کس طرح، مرتم بلزا۔ کہیں کوئی ایسا مقامات ہوتا ہے جہاں پر ہم نون نہیں پڑھتے، اور کہیں ایسا مقام ہوتا ہے جہاں پر ہم نون پڑھتے ہیں، تو یہاں پر دیکھیں حمزہ لام زبر ال، لام نون، ٹھیک ہے نا، لام نون زبر لن، الن نجعل لکم موعدا۔ یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، اس نون کو نہیں پڑھنا، کیوں نہیں پڑھنا، کیونکہ نون کے آگے دوسری نون بھی آ رہی ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے، اس کی پاور زیادہ ہے ساکن کی نسبت، تو ہم کیا کریں گے، حمزہ لام زبر ال، لام نون زبر لن، الن نون جیم زبر نج، الن نجعل لکم، میم ساکن کے بعد اگر میم مشدد آ جائے تو وہاں پر بھی گننا ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہاں پر بھی ہوگا اور یہاں پر بھی ہوگا، مرتم بل زعمتم الن نجعل لکم موعدا۔ آگے آ جائے، یہاں پر ہے سکتہ، سکتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، سکتہ کا مطلب ہوتا ہے سٹاپ کرنا، رکنا، رکنا کس ٹائم ہے، بنا سانس کو توڑے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر زیادہ تر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ سورۃ الکہف تو شروع ہو رہی ہے اور پہلی آیات بھی یہاں تک ہے، تو ہم کیا کریں، آپ اس طرح کریں کہ پیچھے سٹاپ کر لیں، اور یہاں پر آپ سٹاپ نہیں کر سکتے، کس طرح، ایوا جا نہیں پڑھ سکتے، ایوا جا کر کے یہاں پر سانس توڑ کے قیم یونزرا نہیں پڑھ سکتے، آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، ایوا جا قیم یونزرا، ایوا جا کے اوپر سانس کو نہیں توڑنا، ٹھیک ہے نا، سانس ہماری ٹوٹنی نہیں چاہیے، اور قیم ملی کو آگے ہم نے پڑھنا ہے، کس طرح، ایوا جا قیم لینذرا،
یہاں پر دیکھیں تنوین آ رہی ہے، واقف کی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں، جب بھی دو زبر آ جائیں تو ایک زبر ختم کر دیتے ہیں، دوسری زبر کو الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے ہم نے ایک زبر کو ختم کیا ہے اور جیم الف زبر جا کیا، ٹھیک ہے نا، عوجا قیما لینذر، اور یہاں پر دیکھیں تو الف کے اوپر یہ دیکھیں جزم آ رہی ہے، اور جب بھی الف کے اوپر جزم ہو یا حمزہ کے اوپر جزم ہو تو ہم انہیں جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، کس طرح، با 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 حمزہ زبر با سان با سان، عوجا قیما لینذر بأسا، آگے آ جائیں، یہاں پر دیکھیں یہ وقف مطلق ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں واو آ رہا ہے، تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے، لام زبر لا کاف میم پیش کم لاکم، آگے دیکھیں عین زبر ع دال واو پیش دو، ٹھیک ہے نا، واو کے اوپر سختی کرنی ہے تشدید کی وجہ سے، عدو کرتے ہیں ادون، ادون آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، کیوں نہیں کرنا، کیونکہ یہاں پر دیکھیں تو میم تو نہیں آ رہی، لیکن پہلے میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا ہے، یہاں پر یہ قاعدہ آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی یہی قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، چاہے اوپر میم آئے یا نہ آئے، آپ نے واصل کی صورت میں عدوم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور واصل کی صورت میں ہم کیا پڑھیں گے، عدو، عدو، واو کے اوپر سختی کریں گے، لاکم عدو، آگے دیکھیں تو حمزہ کے اوپر کیا ہے، جزم آ رہی ہے، تو ہم کس طرح پڑھیں گے، با حمزہ زیر بی، پیچھے میں نے آپ کو بتایا ہے نا، چاہے الف والی حمزہ ہو یا یہ حمزہ ہو، جب یہ ساکن ہو جائے تو ہم انہیں جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، الف کے اوپر زبر زیر پیش کوئی بھی چیز آ جائے تو وہ حمزہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، با حمزہ زیر بی سین زبر سا، لکم عدو بئس للظالمین بدلا، اور وقف نہیں کریں گے تو پھر کس طرح پڑھیں گے، لکم عدو بئس للظالمین بدلا، آگے یہاں پر دیکھیں طلق، یہ جو وقفہ ہے نا اس کا مطلب ہے کہ آپ سکتے کی نسبت تھوڑا سا زیادہ رکیں گے، یعنی کہ ہم نے پیچھے سکتہ کیا ہے نا عوجا، یہاں پر ہم کیا کریں گے، طلق، یعنی وقفے کی سکتے کی نسبت وقفہ زیادہ ہوگا، آگے آ جائیں، ذالک ما کننا نبغی فرتدا، یہاں پر دیکھیں نبغی، اور جب ہم رکیں گے تو کس طرح سٹاپ کریں گے، تو نون با زبر نب، آگے غین کو بھی ساتھ پڑھیں گے وقف کی صورت میں، نون با غین زبر نبغ، ذالک ما کننا نبغ فرتدا، آگے سورۃ القاف کی آیات نمبر 98 میں دیکھیں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، یہاں پر دیکھیں تو یہ حمزہ آ رہی ہے، جب یہ ساکن ہوگی تو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، آگے جیم کا سائن ہے، جیم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر رکیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ رکیں تو بھی ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر سٹاپ کرنا ہے، تو کس طرح پڑھیں گے، دکا، لاسٹ میں تھوڑی سی آواز آنی چاہیے جھٹکے کے ساتھ، کیونکہ حمزہ ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے، دکا، آگے آ جائیں لاسٹ کی طرف، یہاں پر دیکھیں ہم نے پڑھنا ہے ارضا، وقف کرنا ہے تو ٹھیک ہے نا، اگر ہم نے وقف نہیں کرنا تو پھر ہم کس طرح پڑھیں گے، ارضا للذین، ٹھیک ہے نا، ارضا للذین، یہ نون قطنی ہے، ٹھیک ہے نا، واصل کی صورت میں یہ پڑھی جائے گی، اور وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے، ارضا، اور پھر ہم الف کو پڑھیں گے، الف کے اوپر ہم نے الذین کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، خالی الف کی میں نے ویڈیوز بنائی ہے، ان کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو خالی الف کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق مضبوط رہے قرآن پاک کو سیکھنے میں۔